نون لیگ کی نے جو ٹکٹوں کی فہرست جاری کی ہے، اس کو دیکھ کے میں مختلف ناموں کا جائزہ لے رہا تھا، اور بہت سارے حلقوں میں نئے کینڈیڈیٹس بھی ہیں۔ تو ایک دلچسپ چیز مجھے نظر آئی، وہ نارووال میں صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے PP65۔ اس میں محمد اکمل سرگانہ صاحب کو ٹکٹ سے ایوارڈ ہوا ہے۔ وہ محمد اکمل سرگانہ کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں اور وہ سیاسی شخصیت ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں MLA ہیں، یعنی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں، اور کشمیر کے انتخابات میں یہ جموں کی سیٹ سے، مہاجرین کی جو سیٹ ہوتی ہے، اس سے منتخب ہوئے۔ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ اس جو گزشتہ انتخابات ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ حصہ لیا، پھر وہ قیوم نیازی جو وزیر اعظم تھے اس کی کابینہ میں رہے، پھر وہ اس طرح کے ڈیفیکشنز ہوئیں، کوئی گروپ بنے، اور وہ سردار تنویر الیاس کے ساتھ چلے گئے۔ اور پھر جب سردار تنویر الیاس کے ساتھ جب پر کڑا وقت آیا تو وہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے، جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے انوار الحق چودھری، ان کے وہ ہم سفر ہوئے۔ تو انہوں نے کئی مراحل طے کیے ہیں اور 2-3 دفعہ انہوں نے اپنے گروپس اور فیکشنز بدلے ہیں، لیکن PTI کے ایک رکن اسمبلی ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، اور وہ صوبائی وزیر بھی بنے، صوبائی وزیر جنگلات کا ان کے پاس قلمداد ہیں کشمیر کی کیبنٹ میں، اور وہ نون لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک پہلو ہے، میں ان کی سکسیس کی اس کی دال دیتا ہوں کہ جتنے انہوں نے رنگ بدلے، جتنی راہداریوں سے انہوں نے ٹرن لیے۔ لیکن اب اس میں ایک کوسچن ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے، اس کے تحت ایک پروونشل جو منسٹر ہے، چاہے وہ GB کا ہے یا وہ آزاد کشمیر کا ہے یا کیئر ٹیکر ہے، ہمارے سامنے مثال ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ، بڑے وزیر داخلہ سے بڑھ کے اہم قلمدان کیبنٹ میں کون ہوتا ہے؟ لیکن جب وہ الیکشن لڑنے گئے تو انہوں نے ریزائن کیا، اور پھر وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہوئے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ اب وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنی وزارت کی قربانی دی۔ تو کیا یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں؟ اور کیا آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ وہاں سے ریزائن کریں گے اور یہاں کمپین کریں گے؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک کا انہوں نے انتخاب میں چناؤ کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کیا ان کی جو کشمیر میں وزارت ہے وہ قائم رہ سکتی ہے یا نہیں، اور کس شکل میں وہ اپنی انتخابی مہم، یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور بڑی ہے بات کہ جو تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں کشمیر میں، وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔